محترم المقام، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 پچھلے جمعہ پر بھی ہم نے پڑھی تھی، اس جمعے میں بھی اس کے چند ایک گوشے ہیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ کلمات سکھائے، اور ان کلمات کو جب اللہ کی بارگاہ میں نبی نے پیش کیا تو اللہ نے ان کی برکت سے اور ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی وہ توبہ جو مصلحتاً گناہ تھا نہیں، میں نے کہا گناہ نہیں ہوتا نبیوں سے، جو مصلحت تھی، جو حکمت تھی، جو راز تھا، جو اسرار تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا۔ اور اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مختلف دعائیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سکھایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو دیگر جو دعائیہ کلمات تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول عبارات تھی وہ بتائی گئی۔ سب مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، میں آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ وہ کیا کلمات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ آدم علیہ السلام دھرتی والے انہیں ابو البشر جانتے ہیں۔ کسی کے سامنے آپ نام لیں ابو البشر کون ہے تو جواب ملے گا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ شرق والے، غرب والے، شمال والے، جنوب والوں سے پوچھیں کہ ابو البشر کون ہے تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام ہے۔ اگر نورانی مخلوق سے پوچھا جائے، نورانی مخلوق سے سوال کیا جائے اور فرشتوں سے سوال کیا جائے، ملائکہ سے سوال کیا جائے کہ ابو البشر کون ہے، فرشتے نہیں جانتے، فرشتوں کو پتہ نہیں۔ عرش پر آدم علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، فرشتے جو جانتے ہیں آدم کی کنیت وہ ابو محمد ہے، اور نوری مخلوق جو جانتی ہے آدم علیہ السلام کی کنیت وہ ابو محمد ہے، اور سدرۃ المنتہا کے جانشین اور جو ہے وہ فرشتے جو ہے جس کنیت کو جانتے ہیں وہ ابو محمد ہے۔ دھرتی والے آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، اور آسمان والے آدم علیہ السلام کو ابو محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بھی آپ اندازہ لگائیں، فرشتوں کو نہیں پتا ابو البشر کون ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ ابو محمد جو ہے وہ آدم علیہ السلام ابو محمد ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کی جو شہرت ہے، عرش پر حضور کا جو غوغا ہے، عرش پر حضور کا جو چرچا ہے، عرش پر حضور کی جو شہرت ہے، عرش پر وہ ابو محمد کے نام سے، محمد کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام مصلحتاً، حکمتاً، اسراراً اور راز کے طور پر جو صادر ہوا تھا تو فرماتے ہیں اللہم اذنب آدم الذنب الذی اذنبہ رفع راسہ الی السماء، آسمان کی طرف آپ نے سر اٹھایا، اسألک بحق محمد الا غفرت لہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میری مصلحت کو معاف فرما دے اپنے محبوب کے صدقے سے، اس حکمت کو معاف فرما دے اپنے نبی کے صدقے سے، اور اس میں محمد کے صدقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، جواب ملا کہ غفرت لک، اے آدم ہم نے آپ کی مصلحت کو، حکمت کو جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور علیہ السلام نے ابھی عبداللہ کے گھر میں آئے نہیں ہیں، آمنہ کے گھر میں تشریف لائے نہیں ہیں، پہلے بھی حضور کے وسیلے سے، حضور کے نام کی برکت سے،
حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگی جاتی تھیں، دعائیں کی جاتی تھیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی جاتی تھی، اللہ اس وقت بھی قبول کر لیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک سلسلہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بھی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، تم اب میرے محبوب کو نہیں مانتے، میرے حبیب کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ تم میرے نبی کے آنے سے پہلے ان کی نام کی برکت سے اور ان کا وسیلہ پیش کر کے اور ان کا مبارک نام میری بارگاہ میں پیش کر کے تم دعائیں کرتے تھے اور تمہاری دعائیں قبول کی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل یہود و نصارہ جب کوئی مشکل میں پھنستے، کسی پریشانی میں ہوتے، تو پھر وہ کیا کرتے؟ تورات اٹھاتے، انجیل اٹھاتے، زبور اٹھاتے، جہاں پر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہوتا، جہاں پر میرے آقا کا نام مبارک ہوتا، جہاں پر اسم محمد ہوتا، وہاں پر انگلی رکھتے اور کہتے تھے اے کریم رب، جس نام پر ہم نے اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے، جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، تورات انجیل میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، صحف ابراہیم میں موجود ہے، صحف موسیٰ میں موجود ہے، اس مبارک نام کی برکت سے ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں فتح یابی عطا فرما دے، اور دیگر کفار کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ حضور کا وسیلہ پیش کرتے، اللہ انہیں کامیابی ان کے مقدر میں لکھ دیتا تھا، اللہ ان کی جو ہے کامرانی ان کے مقدر میں لکھ دیتا تھا۔ کمال کی بات ہے، آدم علیہ السلام حضور کا وسیلہ پیش فرمائیں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم صادر نہ ہو، اور سارے نبی حضور کا وسیلہ پیش کرتے رہیں، کوئی حکم صادر نہ ہو، اور پھر اگر حضور کی امت حضور کا وسیلہ پیش کرے تو ادھر سے فتوے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ناجائز ہو گیا ہے، یہ ناجائز ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندے، جو کام اللہ کے نبیوں نے کیا ہے، جو کام تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے، دیگر کتب و صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے وسیلے سے، حضور کے اسم مبارک کے نام سے جو ہے مشکلیں حل ہوتی رہی ہیں، مشکلیں ٹلتی رہی ہیں، پریشانیوں کا ازالہ ہوتا رہا ہے، آج کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَمَنْ محمد، اللہ نے فرمایا اے آدم یہ بتا یہ محمد کون ہے جس کا تو وسیلہ پیش کر رہا ہے؟ جانتا ہے یہ محمد کون ہے جس کا تو وسیلہ پیش کر رہا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا قال تبارک اسمک لما خلقتنی رفعت راسی الی عرشک، فرمایا یا اللہ تیرا نام مبارک ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تیرا نام بابرکت ہے، جب تو نے میرے اندر روح پھونکی اور میرے وجود میں حیات بخشی اور فرشتوں کو مجھے مسجود ملائک کیا، تو فرمایا اس وقت میں نے سر اٹھایا تھا، آسمان کی طرف میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تھا تو عرش کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں جان گیا اے اللہ تیری بارگاہ میں اگر کوئی مبارک نام ہے، تیری بارگاہ میں قدر و منزلت والا نام ہے، تیری بارگاہ میں کوئی مبارک اور نام ہے تو وہ اس ذات کا ہے جس کا نام محمد ہے، میں آج اسی کا وسیلہ پیش کر رہا۔ بڑی پتے کی بات ہے، یہ سننے والی ہے۔ فَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدَكَ قَدْرًا مِمَّنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ، یا اللہ میں نے جان لیا تیری بارگاہ میں اس سے بڑا نام کوئی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں اس سے مبارک نام کوئی نہیں ہے۔ اور کسی نے خوب کہا تھا کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ بات تو اٹل ہے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری کائنات میں
خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی محبوب ہے، کوئی مقرب ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا جبریل میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھوں، میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ حضور نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے، اور حضور کی امت نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فرمایا جبریل میرا ارادہ یہ ہے تو خدا کی بارگاہ میں جا اور خدا سے التجا کر دے، اے رب تیرا حبیب کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس قبلے سے اس قبلہ کی طرف پھیر دے، مجھے حضرت دیگر انبیاء علیہم السلام کے تعمیر کردہ فرشتوں سے قبلے سے ہٹا اور مجھے جو ہے میرے جد اعلیٰ آدم کے قبلہ کی طرف پھیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب کہا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات کے چپے چپے پر گیا ہوں، اللہ کے ہر نبی کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، اللہ کے ہر نبی کی بارگاہ میں سفارت کاری کی ہے میں نے، ہر نبی کو خدا کا پیغام پہنچایا میں نے، ہر نبی کی عزت و قدر و منزلت کو میں نے دیکھا، ہر نبی کے مقام اور مرتبہ کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم، لیکن آپ کا جو مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے، آپ کی جو قدر و منزلت میرے رب کی بارگاہ میں ہے، اللہ نے وہ مقام نہ کسی نبی کو عطا فرمایا نہ کسی فرشتے کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کہا نا، اللہ نے وحی فرمائی، بڑی پتہ والی بات ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یا آدم انہو آخر النبیین من ذریتک۔ حضور علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے، حضور علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، آدم کا معاملہ ہے، آدم کی خدا کی بارگاہ میں گفتگو ہم کلامی چل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم سن، جس کا تو نام لے رہا ہے، جس کا تو وسیلہ پیش کر رہا ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہے اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے، نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میرا بچہ پیدا ہوا کچھ دیر کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو میں نے کہنے والے کی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے کونے کونے پر لے جاؤ اور سمندروں کے اندر لے جاؤ، پہاڑوں پر لے جاؤ اور آسمانوں کے کناروں پر لے جاؤ، فرشتوں کی سامنے لے جاؤ، کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضور پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کائنات کا آخری نبی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔